السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں زبیر حفیظ۔ نام جماعت کی ریاضی کے یونٹ 2 میں سے اس سبق کا موضوع ہے کمپلیکس اعداد کا سیٹ۔ کمپلیکس اعداد کے سیٹ کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف۔ کمپلیکس اعداد کا سیٹ۔ تمام کمپلیکس اعداد کا سیٹ انگریزی کے حروف C سے ظاہر کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ایسے ارکان ہوں گے جو کہ Z سے شمار کیے جاتے ہیں، اور Z کا یہاں پہ مطلب ہے A جمع B ایوٹا، اور یہاں پہ A اور B حقیقی عدد کے سیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ یہاں پہ ایوٹا کا مطلب ہے جذر -1، اور اس سیٹ کو کمپلیکس اعداد کا سیٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بار پھر یاد رہے کہ A اور B کمپلیکس نمبر Z کے حصے ہیں۔ A کو حقیقی حصہ اور B کو خیالاتی حصہ کہا جاتا ہے۔ ایسا حصہ جو ایوٹا کے بغیر لکھا جاتا ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ ایوٹا نہیں لکھا جاتا، وہ ہے A۔ اس کی وجہ سے اس کو حقیقی حصہ کہا جاتا ہے، اور B ذاتی طور پر تو حقیقی عدد کے سیٹ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن کیونکہ اس کے ساتھ ایوٹا لکھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس حصے کو خیالاتی حصہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ریاضی کی شکل میں ہم یوں لکھیں گے کہ A برابر ہے RZ کے۔ اس کا مطلب ہے Z کا حقیقی حصہ۔ اور یہاں پہ B برابر ہے IMZ۔ اس کا مطلب ہے امیجنری پارٹ آف Z، یعنی کہ Z کا خیالاتی حصہ، جس کو ریاضی کی شکل میں یوں لکھا جاتا ہے IMZ۔ یہاں پہ ایک مشاہدہ کرنا ہے کہ ایک حقیقی عدد A ایک کمپلیکس عدد بھی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپلیکس عدد کو کیونکہ ہم جانتے ہیں A جمع B ایوٹا سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور ہم نے ابھی دیکھا کہ A کو حقیقی عدد کہا جاتا ہے۔ لیکن ابھی میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ A ایک کمپلیکس عدد بھی ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ اگر اس حصے میں B صفر ہو جائے، یعنی کہ اگر B برابر ہو صفر کے، تو Z برابر ہوگا A جمع صفر ایوٹا، لہٰذا Z یہاں پہ برابر ہو جائے گا A کے، اور ہم جانتے ہیں کہ Z ایک کمپلیکس عدد کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ A ایک حقیقی عدد ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر حقیقی عدد ایک کمپلیکس عدد ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے خیالاتی حصے میں B صفر کے برابر ہو۔ لہٰذا اس کا نوٹ ہوگا ہر حقیقی عدد ایک کمپلیکس عدد ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر Z برابر ہو صفر جمع B ایوٹا، یہاں پہ A کو ہم نے صفر لیا ہے۔ اگر ہم A کو صفر لیتے ہیں تو ہم نے معلوم کیا کہ Z برابر ہو جائے گا B ایوٹا کے، اور B ایوٹا ایک خیالاتی حصہ ہے، اور یہاں پہ B کے ساتھ I ضرب ہو رہا ہے، جو کہ ایک کمپلیکس عدد ہے۔ لہٰذا اگر A صفر ہو جائے تو B ایوٹا ایک کمپلیکس عدد ہی رہے گا، یعنی کہ
z ایک کمپلیکس عدد ہی رہے گا. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر b صفر ہو جائے تو z ایک حقیقی عدد ہوگا، لیکن اگر a صفر ہو جائے تو z کمپلیکس عدد ہی ہے، کیونکہ یہاں پہ z برابر ہے b ایوٹا کے، اور ایوٹا یہاں پہ کمپلیکس عدد کو ظاہر کر رہا ہے. یہاں سے ہم نے مشاہدہ کیا کہ ہر حقیقی عدد ایک کمپلیکس عدد تو ہوتا ہے، لیکن ہر کمپلیکس عدد حقیقی عدد نہیں ہوتا. ہر کمپلیکس عدد حقیقی عدد نہیں. اگر a برابر ہے صفر کے اور z برابر ہے b ایوٹا کے، صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک کمپلیکس عدد ہے اور بی آئی ایک خیالاتی حصہ ہے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ z ایک کمپلیکس عدد ہی نہیں بلکہ ایک خیالاتی عدد بھی ہے. اور ایسے جتنے بھی عدد ہیں جن کے ساتھ ایک حقیقی عدد کو ضرب دی جائے ایوٹا سے، یعنی کہ ایسا کوئی بھی ہندسہ جس کو جذر منفی 1 سے ضرب دی جائے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ 1 سے لے کے 1,00,000 1 کروڑ کچھ بھی ہو سکتا ہے. منفی کے عدد بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں. اور ایسے عدد کو کہتے ہیں خیالاتی عدد. یہ عدد بھی کمپلیکس عدد کے سیٹ سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ایک مشاہدہ کیا کہ کمپلیکس عدد میں حقیقی عدد بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ z اگر برابر ہو a کے اور یہاں پہ b صفر کے برابر ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ کمپلیکس عدد جس میں b صفر کے برابر ہو تو وہ کمپلیکس عدد a کے برابر ہوگا، اور ہر حقیقی عدد بھی کمپلیکس عدد کے سیٹ سے تعلق رکھے گا. یہاں پہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ کمپلیکس عدد کا سیٹ ایک بہت بڑا سیٹ ہے جس میں سے حقیقی عدد بھی تعلق رکھتے ہیں. اگر b برابر ہو صفر کے اور a بھی برابر ہو صفر کے تو پھر یہ کمپلیکس عدد z، کیونکہ ہمیں جانتے ہیں کہ یہ برابر ہوتا ہے a جمع b ایوٹا کے، لیکن یہاں پہ ہم نے a کو بھی صفر لے لیا ہے اور b کو بھی صفر لے لیا ہے، لہٰذا z برابر ہوگا صفر کے. اور ہم جانتے ہیں کہ z کمپلیکس عدد کو ظاہر کرتا ہے اور z برابر ہے صفر کے. اس کا مطلب ہوا کہ صفر بھی کمپلیکس عدد کے سیٹ c سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ صفر بھی ایک کمپلیکس عدد ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حقیقی عدد میں صفر بھی ہے، 1 بھی ہے، 2 بھی ہے. لیکن اب بھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کمپلیکس عدد میں بھی صفر بھی ہے، 1 بھی ہے، منفی 1 بھی ہے، منفی 2 بھی ہے، اور اسی طرح سارے وہ حقیقی عدد کمپلیکس عدد سے تعلق رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپلیکس عدد کا سیٹ حقیقی عدد کے سیٹ سے بھی بڑا ہے. اور یہ سیٹ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ ابھی ہم لگاتے ہیں. کمپلیکس عدد جس کو c سے ظاہر کیا جاتا ہے، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ جس کو خیالاتی حصہ کہا جاتا ہے. خیالاتی حصے سے مراد ایسے عدد جن کو جذر منفی 1 سے ضرب دی جائے. اس کے بعد کمپلیکس عدد کا دوسرا حصہ ہے حقیقی عدد. حقیقی عدد کا سیٹ ایسا سیٹ ہے جس میں ناطق عدد، غیر ناطق عدد، صحیح عدد، مکمل عدد، منفی عدد، قدرتی عدد اور صفر، سارے کے سارے عدد حقیقی عدد سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن حقیقی عدد کا تعلق کمپلیکس عدد سے ہے، کیونکہ کمپلیکس
عدد کا सेट حقیقی عدد کے सेट से بھی بڑا ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھا کہ کمپلیکس عدد کے دو حصے ہیں، خیالاتی اور ایک حقیقی۔ اب حقیقی عدد کے بھی مزید حصے ہیں، جیسا کہ ناطق عدد کا सेट اور غیر ناطق عدد کا सेट۔ اب اس میں مزید ناطق عدد کے مزید حصے ہیں، جیسا کہ صحیح عدد۔ اب مزید صحیح عدد کے حصے ہیں، جیسا کہ مکمل عدد، جس میں صفر شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد منفی قدرتی عدد، جیسا کہ -1، -2، -3، -4۔ اور یہ چلتے جاتے ہیں اور یہ بہت بڑا सेट ہے۔ منفی قدرتی عدد، مکمل عدد کے مزید حصے ہیں، جیسا کہ قدرتی عدد، اور پھر اس میں صفر بھی شامل ہوتا ہے۔ قدرتی عدد کے مزید حصے ہیں، جیسا کہ جفت عدد کا सेट، طاق عدد کا सेट۔ لیکن واضح رہے کہ یہ جتنے بھی सेट ہیں، یہ سارے کے سارے حقیقی عدد کا حصہ ہیں، اور یہ حقیقی عدد کمپلیکس عدد کا حصہ ہے۔ کمپلیکس عدد میں یہ سارے کے سارے عدد آ جاتے ہیں، اور کمپلیکس عدد میں ایک اور عدد کی خاص اقسام جو کہ خیالاتی عدد کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں ہم نے کمپلیکس اعداد کے سیٹ سے متعلق پڑھا۔ امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔